بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے اپاہج لومڑی۔ یہ بھی حکایات سعدی کی دوسری حکایت ہے۔ اس حکایت کا نام ہے اپاہج لومڑی۔ تو بچوں، ہمیشہ کی طرح ہم سبق شروع کرنے سے پہلے سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق پڑھتے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ اپاہج یعنی معذور، جس میں ہاتھوں یا پیروں کی کوئی کمی ہو، کوئی معذوری ہو، ٹھیک ہے۔ سکت یعنی طاقت، قوت۔ آنکھوں سے اوجھل ہونا یعنی نظروں سے غائب ہونا، نظر نہ آنا۔ روزی یعنی رزق یا حصہ۔ بھٹ یعنی لومڑی کے رہنے کی جگہ، جیسے اور جانوروں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، جیسے شیر، جہاں شیر رہتا ہے ہم اس کے رہنے کی جگہ کو کچھار بولتے ہیں، یا چوہا یا سانپ جو جس جگہ رہتے ہیں ہم ان کے رہنے کی جگہ کو بل کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح لومڑی کے بھی رہنے کی جگہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھٹ۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی ہلنے جلنے سے لاچار ایک طرف کو پڑی ہے۔ وہ یہ سوچ کر حیران ہوا کہ خدا بھلا بیچاری لومڑی کو کس طرح روزی دیتا ہوگا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ایک گیدڑ کو منہ میں دبائے سامنے سے چلا آتا ہے۔ وہ آدمی چھپ کر وہیں بیٹھ گیا۔ لومڑی کے پاس پہنچ کر شیر نے گیدڑ کا خون پیا، تھوڑا سا گوشت کھایا اور پھر باقی شکار وہیں چھوڑ کر چھلانگیں مارتا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب لومڑی کی باری تھی۔ وہ بیچاری لنگڑاتی گھسٹتی شکار کے پاس آئی۔ پیٹ بھر کر اس نے گوشت کھایا اور اپنے بھٹ میں واپس چلی گئی۔ وہ آدمی سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بولا، سچ ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کوشش نہ کرے تو بھی رزق ہر حالت میں پہنچتا رہتا ہے۔ اتنا کہہ اور سارے کام کاج چھوڑ کر خود بھی ایک کونے میں بیٹھ رہا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس بھلے آدمی پر 3 دن کے فاقے گزر گئے اور کھانے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ بیچارہ بھوک سے بے حال ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی اور سانس بھی رک رک کر آنے لگا۔ تب اس آدمی نے سنا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اے کم ہمت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنایا ہے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اپاہج لومڑی نہ بنو کہ تم اپاہج پیدا نہیں ہوئے۔ جی بچوں، امید ہے آپ کو یہ بھی حکایت بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس حکایت میں ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا سبق ہے؟ جی، سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پیر، آنکھیں، جسم، پورا جسم ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر اعضاء کو سلامت رکھا ہے، تو ہمیں ہمت سے خود بھی اپنی روزی روٹی محنت کر کے کمانا چاہیے، کھانا چاہیے، اور بلکہ دوسروں کے بھی کام آنا چاہیے، دوسروں کی بھی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپاہج پیدا نہیں کیا ہے نا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں ہاتھ پیر جیسی بیماری ہو یا اس کی معذوری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپاہج پیدا نہیں کیا۔ ہمیں اس بات پر اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور خود اپنی روزی روٹی محنت سے کمانا چاہیے اور خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ اگلے سبق تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کوئی دوسری اچھی سی حکایت لے کر۔ اللہ حافظ۔